اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو ہمارے زندہ دالان جو پاکستانی ہیں انہوں نے پھر سے دوبارہ سے کلیپنگ کی اور جو ہے نا جہاز کے پائلٹ کو ٹریبیوٹ پیش کیا کہ جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے پلین کو لینڈ کیا ہے. اینی ویز وہاں سے پھر انہوں نے ٹیوب وغیرہ لگا دی پلین کے ساتھ. وہاں اس ٹیوب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیڑھیاں یوز نہیں کرنی پڑتی ہیں اور ادھر سے آپ واک کر کے لاؤنج میں آ جاتے ہیں. تو وہ ٹیوب لگنے سے بڑے آسانی سے ہم جب ایئرپورٹ کے لاؤنج پہ آئے تو میں دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا. اتنا بڑا ایئرپورٹ ایسے لگتا تھا جیسے کہ آپ کنویں سے نکل کے سمندر میں آ گئے. بہت بڑا ایئرپورٹ, بہت ہیوج, ون آف دا بزیسٹ ایئرپورٹ. اتنا جو دنیا کے بہت بزی ایئرپورٹس ہیں اس میں بینکاک ایئرپورٹ کا شمار ہوتا ہے. اور وہاں پہ ڈیوٹی فری شاپس, لڑکیاں کام کر رہی ہیں, مسکرا کے بھاگی پھر رہی ہیں, اور بہت سارے لوگ گہما گہمی ہیں. ٹوٹلی اپوزٹ ٹو کولمبو ایئرپورٹ. کولمبو ایئرپورٹ میں ایک خوف تھا اور ایک سسپیشن وغیرہ تھا کہ بھئی کوئی کچھ ہو نہ جائے, اور ویری پراسرار ایک لگا ہوا تھا, اور یہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کہ ٹیمل ٹائیگرز ہیں وہ اٹیک نہ کر دیں. ٹوٹلی کانٹریری ٹو دیٹ, بینکاک ایئرپورٹ پہ فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں, فلائٹس ٹیک آف کر رہی ہیں, پیسنجرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, فل ہسل اینڈ بسل, گہما گہمی ہے. اور ادھر ڈیوٹی فری شاپس جیسے میں نے آپ کو بتایا, پھر منی ایکسچینج کی شاپس, اور بہت سارے کیفیز, ٹی شاپس, کافی شاپس, اس طرح کی بہت ساری. ایسے لگتا تھا جیسے کہ اٹس اے فل سٹی, ایک بہت اسمال سٹی. ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ادھر بڑی اچھا فیل ہوا نا وہاں پہ پہنچ کے. اور ادھر ایک اور جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ تھا کہ اسموکرز کے لیے انہوں نے باکسز بنائے ہوئے ہیں علیحدہ سے نا, گلاس ونڈوز ہوتی ہیں, وہ سے گلاس کے باکسز ہوتے ہیں. آپ اندر چلے جائیں, ادھر سے آپ اسموک کریں, تو اوپر سے جو مطلب انہوں نے ایک جو جیسے سک کرنے کے لیے ہوا وہاں سے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو بھی ایگزاسٹ فینز وغیرہ, تاکہ وہیں سے جو اسموک ہے وہ باہر کی طرف چلی جائے اور اندر کو نہ آئے. تو دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ فار می ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان میں ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ جو یہ تھا کہ ایک امیگریشن وغیرہ وہاں پر ہمیں جانا تھا, اور وہیں سے کیونکہ آن ارائیول ہمیں وہاں پر ویزا لینا تھا. ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ بینکاک جائیں ٹکٹ لے کے پلین پہ, اور وہاں پہ جا کے آن ارائیول وہیں پہ آپ پیسے پے کریں اور وہ ویزا مل جاتا ہے. دین یو کین گو ان ٹو دا سٹی اینڈ اسٹارٹ لیونگ دیئر فار 30 days 60 days, کچھ اس طرح کا, جس ڈپینڈنگ آن دی نمبر آف ڈیز یو گیٹ دا ویزا فار. تو وہاں پہ ہم نے پیسے ایکسچینج کروائے پہلے, سب سے پہلے تو, کیونکہ بات ہمیں چاہیے تھے ویزے کی فیس دینے کے لیے. پھر ادھر فارمز وغیرہ مل رہے تھے, وہ فارم وغیرہ فل کیے, اور پرپز اس میں یہ تھا کہ پرپز آف یور اسٹے ان بینکاک, ہاؤ منی ڈالرز, ہاؤ مچ منی یو ہیو آن یو, اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وغیرہ پوچھ کے وہ میں نے فل کیا. میں نے اپنے فرینڈ کا بھی وہ فارم فل کیا, اور ایک دو اور لوگ جو جن کو فارم وغیرہ فل نہیں کرنے آ رہے تھے ان کو بھی میں نے ہیلپ کیا ان کے فارمز فل کرنے میں. تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. اینی ویز فارم فل کرنے کے بعد ہم جو ہے نا وہاں پہ پیسے ویسے پے کیے, اور وہی فارم لے کے ادھر ہی انہوں نے ہمیں جو ہے نا کھڑے ویزا ایشو کر دیا. کوئی پرابلم نہیں ہوئی, ہمیں کوئی مطلب بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا. جیسے ہی ہم نے فارم فل کیا, فیس جمع کرائی, انہوں نے فیس لی, اور ہمارے پاسپورٹس کے اوپر آئی تھنک 30 days کا ویزا انہوں نے ایشو کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ آ گئے. امیگریشن کاؤنٹر والوں نے لائن لگی ہوئی تھی, ظاہر ہے کیوں تھی. اچھا یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر جو ہمارے پیارے ہم وطن لوگ تھے, انہوں نے کسی قسم کی ہلڑ بازی نہیں کی. وہ ایسے با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے کہ جیسے کسی آپ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ادھر بیٹھ جاؤ اور منہ پہ انگلی رکھو, آپ نے بولنا نہیں ہے, اور وہ بڑا بچہ سہم کے بیٹھ جاتا ہے. ایک بندہ جو پاکستان سے گیا تھا جو کہ ہلڑ بازی کر رہا تھا, جو کہ پلین میں جنہوں نے
ادھم مچایا ہوا تھا اور لوگوں کو تنگ کر رہے تھے اور اسٹاف کو بھی تنگ کر رہے تھے اور مچھلی منڈی بنائی ہوئی تھی. ادھر آ کے ایسے بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ادھر گنز لے کے کھڑے تھے جو سیکیورٹی والے تھے, اور سیکیورٹی والے ویری اسٹرکٹ, ویری ویری اسٹرکٹ. وہ کسی کو معاف نہیں کرتے, کسی کو اسپیئر نہیں کرتے. تو وہ گنز وغیرہ دیکھ کے اور سیکیورٹی کے لوگوں کو دیکھ کے ہمارے ہم وطن لوگ جو تھے نا وہ بڑے کیئرفل ہو گئے, اور کسی نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی, کسی نے کوشش نہیں کی کہ جی وہ کیو کو توڑ کے آگے کی طرف چلا جائے اور فرسٹ اپنے جا کے فارم فل جو ہے جمع کرائے اور ویزا لے کے باہر کی طرف نکل جائے. ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی, جو کہ ایک بڑی انکریجنگ بات تھی. اسی طریقے سے ہر جگہ بیہیو کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ گنز دیکھیں تو پھر آپ یو اسٹارٹ بیہیونگ یور سیلف. تو اس سے اوور آل نتیجہ کیا نکلتا ہے جی؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک ہماری قوم کو ڈنڈا نہ دیا جائے وہ سیدھی نہیں ہوتی. ہم لوگ ڈنڈے کے یار ہیں. ڈنڈا دیں تو پھر سیدھے ہوتے ہیں, نہ ڈنڈا ہو تو پھر ہم اپنی من مانی کرتے ہیں اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. تو دس از واٹ یوزلی گوز آن. یہاں پہ یہ تھا کہ لائن میں پھر ہماری باری آ گئی وہاں پہ امیگریشن میں. تو انہوں نے ایک ینگ لڑکا ہی بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے دیکھا پاسپورٹ اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی اور پھر واپس کیا, اور آئی واز ایبل ٹو گو ان ٹو دا سٹی ناؤ, کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی. اچھا, لیکن سیکیورٹی ڈیفینیٹلی بہت ٹائٹ تھی اور کسی قسم کا لوگ وہ کہتے ہیں نا چو نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد پھر ہم اپنا سامان لینے کے لیے باہر جو سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں اس کی طرف چلے گئے اور سامان کلیکٹ کیا. اور میں تو آئی واز امیزڈ ٹو سی دی ایئرپورٹ. اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے, اتنے لوگ وہاں پر ہیں اور اتنا خوبصورت, لائٹنگ ایوری ویئر, اور جیسے وہی بات میں نے جیسے آپ کو بتایا کنویں کا مینڈک نکل کے سمندر میں آ گیا, ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی عجیب سی جگہ ہے. کیونکہ پاکستان میں نے ایسا کبھی, بہت بڑی بڑی ہوں گی شاپس, ان دنوں میں شاپنگ سینٹرز نہیں ہوتے تھے لیکن شاپس وغیرہ ہوتی تھیں, لیکن اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے. ہمارا اپنا بزنس پاکستان میں ہے, لیکن I have never seen such a big places in our own country. باہر نکلے تو ٹیکسیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور ادھر بسز وغیرہ بھی تھیں, لیکن ہم نے بس وغیرہ جانے کی بجائے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کون سی بس کس علاقے میں جائے گی, تو وی پریفر ٹو گیٹ اے ٹیکسی. ٹیکسی میں بیٹھے تو وہ تھا بندہ ادھر کا تھا ہی تھا, ادھر کا ہی رہنے والا تھا. تو انگلش اس کو بہت کم آ رہی تھی نا, تو انگلش میں نے اس کو بتایا کہ وی وانٹ ٹو گو ٹو اے ہوٹل, جو کوئی اچھا سا ہوٹل وغیرہ. جب میں نے اس کو کہا تو اس کو کچھ سمجھ میں آ گئی, تو بس لے کے وہ ہمیں نا مین سٹی کی طرف چلنا شروع ہو گیا. مین ہائی وے کافی دور ہے ایئرپورٹ سٹی سے, اراؤنڈ آئی تھنک 40-50 کلومیٹرس جو ہے وہ سٹی سے دور ہے, جو بینکاک کا ایئرپورٹ. وہ ہمیں ایک جگہ پہ لے گیا ٹیکسی والا, اینڈ دیٹ از کالڈ سوری وانگز روڈ. بہت پاپولر پلیس ہے, ون آف دی موسٹ پاپولر پلیسز ان بینکاک. ادھر ہی سارے جو ہے وہ گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں, ہوٹلس بھی ہیں, 5 اسٹار ہوٹلس بھی ہیں. مینلی جو ٹورسٹ ہیں وہ ادھر ہی گیدر ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے اگر کسی نے کسی اور جگہ جانا ہو تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس نے ہمیں ایک جگہ پہ ڈراپ کیا. اس نے کہا جی یہ سوری وانگز روڈ ہے, اور کس ہوٹل میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ واک کر کے دیکھیں اور پرائس وغیرہ پوچھیں, رینٹ پوچھیں, اس کے مطابق یو کین چوز ویئر ایور یو وانٹ ٹو اسٹے. تو ادھر وہ ہمیں اتار کے چھوڑ کے چلا گیا. تو ہم نے واک کرنا شروع کیا تھوڑا سا. ادھر دیکھا جی کہ اردو میں بھی انہوں نے بورڈس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, کہ اسپیشلی ٹیلرز جو تھے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ ود ان 1 ڈے آپ کو جو ہے نا وہ پینٹ کوٹ سوٹ 3 پیس سوٹ تیار کر کے دیا جا سکتا ہے. ود ان آپ صبح آرڈر دیں, رات کو اپنا آرڈر پک کر لیں. ود ان 1 ڈے یو کین پک اپ یور 3 پیس سوٹ. اوکے, سو ہم تھوڑا سا دیکھ رہے تھے, اور ایک جگہ اندر ٹیلر کے پاس گئے بھی اور پوچھا, پرائس وغیرہ پوچھی کہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے ایک 3 پیس سوٹ سلوانا ہو. تو پھر وہاں سے نکل کے دوسرے ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پر ایک سکھ نظر آیا. ٹیلر شاپ تھی, لیکن بٹ دی اونر واز سکھ. اس سے ہم نے پنجابی میں بات کی تو کچھ تسلی ہوئی ہم نے اس کو بتایا کہ وی آر لوکنگ فار اے پلیس ٹو اسٹے. تو اس نے کہا جی کہ برابر کی گلی میں ایک گیسٹ ہاؤس ہے اور وہ پاکستانی لڑکا ہے, تو آپ اس کے پاس رومز وغیرہ ہیں, تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لے جا سکتا ہوں وہاں پہ, آپ دیکھ لیں جا کے.
تو وہاں میں اس گیسٹ ہاؤس میں لے گیا، جو کہ ایک کافی بڑے ٹال بلڈنگ تھی، میرے خیال میں کوئی 6-7 اسٹوریز بلڈنگ، اور بڑی صاف ستھری اور بڑی اچھی لوکیشن بھی تھی، بالکل مین روڈ کے ساتھ ہی. تو وہاں پہ جو لڑکا تھا وہ پاکستانی تھا، اس نے ہمیں ویلکم کیا، اور ہی واز ویری کائنڈ لولی، اور بڑا اچھا وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا. اور اس نے کہا جی کہ آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگی. تو ہم بھی بڑے سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ بھی چلیں. ایک وہ بھی لاہور کا لڑکا تھا، اس سے جو ہے نا سمیر اس کا نام تھا. تو سمیر نے ہمیں بڑا اچھا لک آفٹر کیا، اور اس نے بتایا جی کہ آپ بڑے ریزنیبل ریٹ تھے جو وہاں پہ اس کا روم رینٹ وغیرہ تھا. اور پھر ادھر ہی اس کے پاس کھانے وغیرہ بھی اویلیبل تھے. آپ نے کھانے میں کیا کھانا ہے؟ کڑی کھانی ہے، بریانی کھانی ہے، کوفتے کھانے ہیں، مٹن کھانا ہے، دال، قورمہ، لسی اور کڑھائی، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ فوراً اویلیبل تھیں. اور آپ جو بھی آرڈر کریں وہ آپ اس نے شیف رکھا ہوا تھا، وہ فوراً سے چیز تیار کر دیتا تھا، تو آپ جو ہے نا وہ کھا سکتے تھے. تو ادھر یہ تھا کہ ایک بڑی عجیب سی وہاں پہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا. پھر میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اینڈ یو ول انجوائے دی وزٹ آف بینکاک ود می انشاءاللہ. All the very best to you. Thank you for listening to me. You take very good care of yourself, and I will talk to you in my next video. All the very best. السلام علیکم. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی. You stay with me and لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے. لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں. آپ نے تو سن لیا، آپ کیئرفل ہو گئے. آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈز، ریلیٹیوز، جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں، تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اوکے، تھینک یو ویری مچ. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو، اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.